السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گائیڈنس کے لیے اتاری گئی کتاب دا ریویلیشنز فرام آلمائٹی اللہ، وہ کتاب جس کا نام ہی القرآن الحکیم ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی اور پڑھنے کے لائق حکمت سے بھرپور وعظ اللہ رب العالمین کا اس انسانیت کے لیے۔ اسی کتاب کے 6 چیپٹر کی یہ آیتیں تھی، آیت نمبر 101 سے 110 تک۔ اس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، ہم اس کے لیے شکر گزار بھی ہیں، لیکن ساتھ میں دعا گو بھی ہیں کہ جو ایرر ہم سے ہوئی ہوں اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ڈائریکٹیوز موجود ہیں اور ان کو ہم ڈسکور کر کے اپنی زندگی کے پیٹرن کو بدلنے کی کوشش کریں۔ انوینٹر ہے وہ آسمانوں اور زمین کا، کیوں ہو اس کو لڑکا، کیوں چاہیے اس کو اولاد، کیوں چاہیے اس کو بیٹا، جبکہ اس کی کوئی کمپینین نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو علم کا علم بھی رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ دا ڈیٹی، دا گاڈ، تمہارا رب، تم کو پالنے اور پوسنے والا، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ہر شے کا وہی خالق، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اے انسانوں تم سب مل کر اس کی عبادت کرو، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر خود ہی نگہبان ہوا کرتا ہے۔ بصیرتیں اس کو کور نہیں کر سکتی اور تمام بصیرتوں کا ادراک اسے حاصل ہے۔ وہ انتہائی لطیف بین اور انتہائی چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی رکھنے والا۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے ویژن کھول دینے کی چیز تمہارے رب کی طرف سے آ گئی۔ اب جس نے اپنی ویژن کو کھلا رکھا اس نے اپنا ہی بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ اور آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کو کہ میں تم پر واچفل نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم پھیلا کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا، اور یہ بھی اس لیے بھی کہ یہ بیان ہو جائے اس قوم کے لیے جو نالج یا علم استعمال کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فالو کیجئے اسی کو ہی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اور مشرکین سے کنارے ہو جائیے، ان کو اگنور کیجئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک کرتے ہی نہیں،
اور ہم نے تو آپ کو ان کے اوپر میں کوئی واچ پرسن بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور نہ آپ ان کے لیے کوئی وکیل ہے، اور نہ تم لوگوں نے برا بھلا کرنا ان کو جن کو یہ انسان دعائیں کرتے ہیں یا پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ورنہ وہ بھی برا بھلا کہیں گے اللہ کو دشمنی میں وداؤٹ اینی نالج۔ اسی طرح تو ہم نے ہر گروپ آف پیپل کو ان کے عمل سجا دیے ہیں، پھر ان سب کا لوٹنا ان کے رب کی طرف ہی ہے، پھر ان کا رب انہیں خبر دے گا کہ وہ کیا عمل کر کے آئے۔ اور یہ آپ کے مخالفین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، مضبوط قسمیں، کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ اور میریکل لے آئیں تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ فرمائیے کہ میریکلز تو سارے کے سارے اللہ کے پاس ہوا کرتے ہیں، اور تمہیں کیا پتا کہ جب میریکل آئیں پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں کو اسی طرح پھیر دیں، ان کے دلوں کو بھی اور ان کی بصارتوں کو بھی، جیسا بھی اس سے پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو پھر ہم وہیں چھوڑ دیں ان کی طغیانی میں کہ بھٹکتے رہیں۔ یہ تھے ان آیات بینات کے ترجمانے کی کوشش۔ یہ ممکن تو نہیں ایک بشر سے، لیکن کوشش کی گئی کہ عام انسان اس کو سمجھ پائے کہ کیا فرمایا رب نے۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا بدیع السماوات والارض۔ یہ لفظ اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتا ہے کہ اس کے معنی بن نہیں سکتے ایک لفظ سے۔ انوینٹر ہے، موجد ہے، نیا بنانے والا، پہلے سے کوئی ماڈل تیار نہیں تھا اور اچانک ایک چیز کو کن کہہ دیا اور وہ پیدا ہو گئی۔ اتنا پرفیکشن اس کے کام میں، اس کو پہچاننے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور کتابوں کو بھی مسخ کر دیا گیا۔ اب آخری کتاب بچی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ انسان اپنے رب کو سمجھ سکے کہ وہ رب کتنی قدرتوں والا اور کتنی طاقتوں والا ہے۔ بدیع کے بارے میں فرمایا، 2-3 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ انوینٹر ہے وہ، موجد ہے وہ آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی میٹر کو وہ فائنل کر لیتا ہے، ڈیسیژن لے لیتا ہے کسی چیز کا، تو صرف اس کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ کن بی، اور وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اینٹ گارے لانے کی ضرورت نہیں، را مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں کہ آسمان بنائے جا رہے ہیں، را مٹیریل لائیے، زمین بنائی جا رہی ہے، سورج بنایا جا رہا ہے، چاند بنایا جا رہا ہے، را مٹیریل جمع کیا جا رہا ہے، ڈیزائن دیا جا رہا ہے، ڈیزائنرز ہیں اور وہ اس کے نقشے بنے ہوئے ہیں کہ ایسے بنانا ہے ویسے بنانا، نتھنگ، کن فیکون۔ نہیں پہچان سکیں گے آپ اللہ کی کتاب کے سوا آپ کے رب کو اور اس کی قدرتوں کو۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ اس کو اولاد کی یا بیٹے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کبھی اس کو زوال آتا ہے، اونگ نیند آتی ہے، یا اس پر کوئی لا آف ڈی جنریشن چلتا ہے؟ کیا اس کی کوئی عمر ہے کہ جو پاس ہو جائے؟ کیا وہ بوڑھا ہو جائے گا؟ کیا اس کا کوئی یعنی اسے وارث چاہیے اس دنیا کو چلانے کے لیے؟ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہ، سو زوال ہی نہیں۔ اس کے لیے بیٹا تجویز کر لیا۔ اور یہاں ایک لفظ آیا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ۔ اس کا ترجمہ کبھی کبھی بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ اس کو بیوی نہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک صاحبہ لفظ آیا ہے، اس کے قریب کوئی پھٹکنے والا نہیں، اس کا کمپینین کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور کیا ہم یہ سمجھیں یہ خاندان، یہ تو فلسفے چلے ہیں، ایک تو اس ملک میں فلسفہ چلا ہے، یہ بھی بڑا قدیم ہے، دیو مالائی فلسفے چلے ہیں، یونان ایک تہذیب تھی، اس کے فلسفے ہیں، خود مصر میں بھی فرعونیوں کے زمانے میں الہیات کے فلسفے تھے، اور پھر یہ رومن امپائر کے بھی فلسفے، کیا کیا فلسفے انہوں نے ایجاد کیا۔ سارے فلسفوں کو آج جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ کے مطالعے کے بعد میں، تو ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھی گئی ہیں، یہ الہیات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسے چل رہا ہے دنیا میں، یہ دنیا عجیب ہے، اس عجیب دنیا کو عجیب ہی رہنا ہے اور عجیب ہی اللہ نے رکھنا ہے۔
مجھے کس طرح رہنا ہے اس دنیا میں یہ مجھے طے کرنا ہے. پورا قرآن شریف کا مضمون اس طرف آتا ہے کہ جو قاری ہے، جو خود پڑھ رہا ہے، اس کا ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. آیتیں یہاں فٹ ہونی چاہیے، وہاں نہیں. وہاں تو بلاغ ہے، وہ جو چاہے وہ اپنے کو فٹ کرے، جو چاہے اس کو نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، اس کا ہمسر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خود مخلوق ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ایسی چیزوں کی پوجا اور عبادت شروع کی انسان نے جو کوئی چیز بنا نہیں سکتے، ایک مکھی بنا نہیں سکتے، اور مکھی کچھ چھین کے لے جائے تو ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی انتہائی فضول، یوز لیس، پینی لیس، اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی بھی یہی حالت ہے کہ کیا ہو گیا انسانیت کو، اپنے مالک کو نہیں پہچانتی، کن کن چیزوں کی عبادتوں میں لگی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا اسے علم بھی ہوا کرتا ہے. ایک اور لفظ بھی قرآن شریف میں آتا ہے، فاطر السماوات والارض، ڈیزائنر، اوپنر ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ بعد میں اب تو یہاں تک ترقی ہو چکی کہ بگ بینگ تھیوری لوگ دریافت کر لیے، آپ نے بتایا نہیں ان کو قرآن شریف میں کہ کن فیکون کیا ہوتا ہے. بگ بینگ تھیوری انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا ہے. کیا معلوم اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. ہم تو اس میں سے فارغ ہی نہیں ہوئے کہ ہم آپس میں لڑتے بیٹھے، قرآن شریف کو انسانیت تک پہنچاتے تو انہیں پتہ لگتا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. یہ بھرپور اس کے اندر میں سائنسی معلومات تھی. 1400 سال تک ہم لڑتے رہے لیکن لوگوں تک پہنچایا نہیں، نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیا. لیکن اللہ علم کو روکا نہیں کرتا. جب آپ نے علم کے دروازے اور علم کی ایسی زبردست نور مبین کتاب کو چھپا لیا، اللہ نے علم ان کو ضرور دیا، کیونکہ علم اس کی ذات سے نکلتا ہے. ہم نے علم کی بھی تقسیم کی، دنیاوی علوم اور دینی علوم، یہ تقسیم کہیں نہیں دکھائی دی، پورے سسٹم میں کہیں نہیں دکھائی دیتی ہے. جب سب سے پہلا اسکول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں سٹارٹ کیا تو اس کے پہلے جو ٹیچرز تھے سب جنگ بدر کے کفار تھے جو قید میں آئے ہوئے. ہمارے لوگوں کو، اتنے لوگوں کو آپ لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ہم آپ کو قید سے نجات دے دیں گے. یہ کیا دینی علوم پڑھا رہے تھے یہ لوگ؟ اس کو سمجھا ہی نہیں گیا. کچھ لوگوں کو دین کے ساتھ میں اس طرح سے کچھ کرنا تھا کہ ان کی زندگی کی گاڑی چلے. انہوں نے تقسیم کر دیا دین کو اور دنیا کو. دنیا کے امام اللہ نے ان کو بنا دیا جن کو ابھی دین نہیں دیا. دے گا، ضرور دے گا اپنے وقت پر. ابھی وقت شاید وہ اور آنے کا ہو، ہم کو اور ڈاؤن کرنا طے ہو، تب جا کے ان کو انشاءاللہ دے گا. اور ہم کو تو کہہ بھی دیا ہے، صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، دیکھو تم اگر بدل جاؤ گے میں دیگر لوگوں کو لے آؤں گا، اب وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، تم جیسے نہیں ہوں گے، براڈ مائنڈیڈ ہوں گے، میری کائنات میں غور کر رہے ہوں گے، مجھے پائیں گے. وہ انہوں نے مجھ کو ریسرچ کر کے پایا ہوگا. تم کو میں نے بغیر ریسرچ بغیر محنت سے ایک کتاب دی کہ تم وہ ڈیولپمنٹ حاصل کرو، نہ کر سکے تم. اور آگے مزید فرمایا، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ دلیل ہیں، یہ دلائل ہیں توحید کے، اور توحید کا جو جہاں جہاں کرپشن جہاں جہاں سے آ سکتا ہے اس کا سد باب قرآن شریف کرتے چلے جاتا ہے. یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. اور ان تمام حقائق میں جو دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سائنسی دلائل ہیں. یہ دین سائنسی تھا، پتہ نہیں اس دین کو سائنس کی جگہ عقیدے کی طور پر کیوں پیش کیا گیا. عقیدے تو دنیا بھر میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے عقیدے ہیں. خود ہم میں کتنے عقیدے بن گئے محترم. ہم کہاں مسلم رہے، ہم تو بٹ گئے. ہر ایک کا اپنا ایک عقیدہ، اپنا ایک اسلام ہے. اسلام کی تو ڈیفینیشن باقی نہیں رکھی ہے ہم نے. لوگ پوچھتے ہیں جب ہم غیروں سے بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کون سا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں، سنی یا شیعہ؟ اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ یہ آج تک اگر لینے جائیں، کربلا سے یہ چلے آ رہا ہے، آج لینے جائیں تو 2000 قسم کے اسلام ہوں گے.
کیسے ہم اس کی ہم حق بات پیش کر دیں، اللہ کی کتاب کو پیش کر دیں. انسانیت خود ہی اپنے رب کو پالے گی، خود ہی اپنا کام بنا لے گی، ہمیں دلالی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے آپ کو سدھاریں. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے اللہ، یہ رب ہے تمہارا، تمہاری ہر ضرورت کو یہ مسلسل سپلائی کرتا ہے. رب کے معنی بہت گہرے ہوتے ہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر شے کو اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرتے رہو، وہ ہر چیز پر وکیل نگہبان موجود ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. ابصار، ویژنز، ابصار کا مطلب آنکھ نہیں ہوتا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ایسے ترجمے کیوں ہوتے ہیں. یہ بصرہ سے لفظ ہے، اس کا روٹ بصر ہے، ویژن، اور آنکھ جو ہے وہ عین ہے، آئین. آئین یہ تو باڈی پارٹس ہیں، یہ ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسے کیمرہ کے پارٹس ہوتے ہیں. اصل چیز اس کے اندر میں آتی ہے بصارت، اور جس کی بصارت چلے جائے، چاہے دنیا بھر کی آنکھیں اس کو فٹ کر دی جائیں، بصارت نہیں آتی. سماعت کہاں سے آئے گی؟ صرف اور صرف ابھی تک پہنچے نہیں ہیں سائنسداں، بہت سارے پہنچے ہیں، اس کو سپر نیچر کہتے ہیں، مدر نیچر کہتے ہیں، یا کیا کیا نام دیتے ہیں، لیکن جو نام مذہبی چودھریوں نے دے رکھا ہے اس سے وہ الرجک ہو گئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ مذہب کا جو نام لیتا ہے اس کو کیریکٹر، اپنے کیریکٹر کو چھپانے کے لیے وہ مذہب کی آڑ استعمال کرتا ہے. بیزار ہونے کے بعد میں اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا اور انہوں نے دریافت تو کر لیا، لیکن وہ نام ایک الگ استعمال کرتے ہیں جس سے مجھے کبھی اعتراض نہیں. آپ ایک بار طے کر لیجئے کہ دیر از اے سپر نیچر، سپر پاور، ایرر فری، مضبوط کوئی طاقت اس نظام کو چلا رہی ہے. دیٹ طاقت کی تو بات کیا جا رہا ہے کہ اسی کی آپ اس طاقت کا نام دیجئے، مجھے کوئی دقت نہیں. ہاں دقت ان کو ہوگی جو اللہ کے نام میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں، جبکہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا چھوڑ دو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کا کوئی بھی نام پیارا پیارا سا نام ہو سکتا ہے، جو لوگ اللہ کے نام میں جھگڑا کرتے ہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو. تو آپ کرتے رہیں، یہ بحثوں میں الجھتے رہیں، ابھی ہمیں بہت کام ہے، ہمیں تو اللہ کی کتاب انسانیت تک پہنچانا ہے، آپ اسی میں مصروف رہیے. لا تدرکہ الابصار، ساری بصارتیں مل کر بھی اس کو ویژن میں نہیں لا سکتی، اس کو فوکس میں نہیں لا سکتی. کیوں نہیں لا سکتی ابھی اس کی بھی عرض کر دیں گے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جتنے بھی بصیرتیں ہیں، جتنے ویژنز ہیں، سب کو اس نے کور کر کے رکھا ہے. تھوڑا اس پر ضرور بات کریں گے. حضرت موسیٰ کی ایک بات لے لیتے ہیں. حضرت موسیٰ کو بھی یہ خیال ہوا، اور ہوتا بھی ہے، پھر ایک تقاضا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے اتنے نبیوں میں مجھے یہ شرف دیا کہ مجھ سے کلام فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان کو یہ ہوا تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے میقات پر ان کو بلایا طور پہاڑ پر اور اللہ نے ان سے کلام کیا، وہ درخواست کرتے ہیں قال رب ارنی انظر الیک. اس میں نبی کے برابر ایمان کسی اور میں نہیں ہوا کرتا، نبی کے جتنا خوف خدا کسی میں نہیں ہوا کرتا. یہ بات کرنے کی سٹائل دیکھیے، اے میرے رب کہ مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. یہی طاقت نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں قال لن ترانی، اٹ از ناٹ پاسبل فار یو موزس، نہیں دیکھ سکو گے مجھے. ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، صرف تجلی کی پہاڑ کو، تو پہاڑ تو بنا چورا چورا، للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ تو اتنے بھی بے ہوش ہو گئے. ادراک ہی نہیں کیا جا سکتا، تصور میں لایا ہی نہیں جا سکتا، ویژن میں بھی لایا نہیں جا سکتا. سوال یہ ہے کہ ویژن میں کیوں نہ لایا جا سکے؟ ویژن میں اس لیے نہیں لا سکتے ہم جناب کہ ہمارا ویژن دیا کس نے ہے؟ آنکھیں تو سب کو دی ہیں، ویژن بھی سب کو دیے ہیں. کسی کے تیز ہیں، کسی کے کچھ ہے. انسان کا ویژن ہی الگ ہے. جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں جن کا عموماً ہم دودھ پیتے ہیں، وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، بہت ساری ان میں بلائنڈنس ہوتی ہے. ہر مخلوق کو ویژن اس نے دیا ہے، اور جتنا اس نے دیا اس سے بڑھ نہیں سکتا.
اور یہ جو ویژن ہے اس کا، اس ویژن کے اندر میں کیپیسٹی کتنی ہے کہ انسان کے ویژن کی، اسی کیپیسٹی کو آپ آسمان کو نظر اٹھا کے دیکھیے، ایک آنکھ میں آپ اس کو فوکس نہیں کر سکتے آسمان کو ہی، جبکہ آدھا آسمان تو آپ کے نیچے ہے، اس لیے کہ زمین گھوم رہی ہے، جہاں رات ہے وہاں کا آسمان تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ دن میں کا آسمان کو دیکھ رہے ہیں، جب آپ نظر اٹھاتے ہیں تو فوکس میں پورا آسمان میں نہیں آتا، پورا آسمان آپ ایک نظر میں نہیں دیکھ پاتے۔ یہ آسمان جو صرف ابھی تو 7 باقی ہیں اور 6 باقی ہے، یہ ایک آسمان آپ دیکھ نہیں پاتے ایک ویژن کے اندر، اور یہی آسمان فرماتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ، یہ 7 کے 7 آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اس ہستی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی جرأت ہے ہم میں ایسی باتیں کریں، ہم دیکھ نہیں پاتے اس لیے یقین نہ کریں۔ تم پہلے آسمان کو دیکھ لو کہ آسمان تمہارے فوکس میں آ جاتا ہے ایک ہی ویژن میں، تو تم خدا کو کیسے دیکھ سکتے؟ اس کی معرفت حاصل کرو، اس سے خوف زدہ ہو جاؤ، اس کی جگہ تم اس سے سوال کرتے ہو، فرمائشیں کرتے ہو۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ اگلی آیت پہ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ۔ اے انسانوں، انڈیڈ تمہارے پاس ایسی چیز آ چکی ہے جو تمہارے ویژن کو کھول دے، اور یہ چیز آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی، اپنی بصارت کے دروازے اوپن رکھے، وہ اس نے اپنا ہی بھلا کیا، اور جس نے آنکھیں بند کر لی، اندھا بنا رہا، اس کا وبال بھی اس پر پڑے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتا بھی دیجئے کہ میں تمہارے کوئی واچ پرسن اور حفیظ نہیں ہوں، محافظ تمہارا نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں رسول ہوں اللہ کا۔ کیا کہ یعنی رسالت کو ہم سمجھے نہیں ہیں، بلاغ کوئی بھی کر سکے، لیکن رسالت ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغام بھیجا کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے انسانیت کا، مگر ہمیں پسند نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دنیا کا کوئی بڑا سا بادشاہ بن جاوے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے حقیر ہیں۔ رسالت اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست اونچی چیز ہے، اور یہ انسانوں کی چوکیداری کے لیے میں نے نہیں بھیجا ہے، میں نے تو بھیجا ہے میرا پیغام پہنچا دے، من اور عین، اس میں اپنی طرف سے ایک شوشہ نہ بڑھا۔ اور یہی کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ورنہ یہ قرآن شریف یہاں تک پہنچتا کیسے جناب؟ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے، جو 1,00,000 سے زیادہ صحابی تھے، جو عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے وقت میں جمع تھے، عرفات میں حج کا خطبہ سن کر وہ ارکان حج پورے کر کے نکل گئے دنیا کے دورے میں، اسے 20 سال تک چین کے قلب میں پیکنگ میں قرآن شریف پہنچا دیا، رشیا کے آدھے حصے میں قرآن شریف پہنچا دیا، یورپ کے دروازے تک قرآن شریف پہنچایا، افریقہ کو قرآن شریف پہنچا دیا، ایران کو اور مڈل ایسٹ کو پہنچا دیا۔ ہم کیا کرتے رہے؟ اور آج بھی ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کام اگر کر کے دیکھیں، ایک 20 سال ہی پکڑ لیجئے، زیادہ نہیں کہ 20 سال تک کے ہم طے کر لیں کہ ہم صرف ایک کام کریں گے، انشاءاللہ العزیز ویسے ہی تیزی سے جنگل کی آگ کی طرح یہ دین پھیلے گا جس طرح پہلی بار پھیل چکا ہے۔ اس دین کو ہم نے پالیوٹ کیا ہے، یہ دین ہمارا ہوم میڈ ہے، اس دین کو ہم پیش کرتے ہیں، دیر از نو بائر، کوئی کسی کو اٹریکٹ نہیں کرتا۔ اور اللہ کی کتاب ہم اگر پیش کر دیں تو اٹریکٹ کرے گی، وہ اپنا فنکشن کرے گی۔ اللہ کا کلام ہے، یہ روح اس بدن میں عرش اعظم سے اللہ نے ڈالی ہے، اور عرش اعظم سے ہی کلام اتارا ہے، اور پھر مومن ہوں غیر مومن ہوں یا کتنا بھی برا ہوں، وہ یہاں ڈائریکٹ اثر کرے گی، اس کا اثر یہاں ہوگا۔ ہم بیرونی اثرات ڈھونڈتے رہتے ہیں، بیرون سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے قیامت کے دن، بیرون میں کچھ باقی ہی نہیں رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سینے میں لیے دھڑکتا دل لے کر گھومتا ہے، اس کو میں نکال لوں گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں سے حساب لیا جانا ہے، بدن سے کیا حساب لیا جائے؟ تو اے لوگوں، ہم نے بصیرت کھول دینے والی چیز اتار دی ہے، اور یہی کام ہر کتاب نے ہر دور میں کیا، اللہ کی ہر کتاب نے، لیکن اس کے ساتھ میں انصاف نہیں ہوا۔
اور کامیابی کے ساتھ انسانوں نے اس کے مضمون کو چھپا لیا یا تبدیل کر ڈالا. آخری جب کتاب اتاری تو ساتھ میں دعویٰ بھی کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ تم فیل ہو چکے ہو، تم نے میرے کلام کی حفاظت نہیں کی. اب ہم نے بھی دیکھا کہ واقعی ہم مجبور ہو گئے. اصل میں اس سسٹم کو اس طرح سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کہ اس قرآن سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہے. نماز میں بھی وہی پڑھنا پڑتا ہے، خطبے میں بھی وہی پڑھنا پڑتا ہے، نکاح کے وقت بھی وہی اور دفن کرتے وقت بھی وہی. اس کو نکالیں کیسا؟ نکال نہیں سکیں گے ہم، دوسرے کو میں نکال لیں، لیکن اس سسٹم میں اتنا پیوست کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہ رسومات میں بھی قرآن شریف پڑھا جاتا ہے. اور لیکن ایک کام ہم نے کر لیا، کیونکہ ہم بھی بہت سندر ہیں، تو چھوٹی موٹی چیز ہے، سندرتا سے ہم نے اس کے معنی کو چھپا لیا انسانوں سے اور کہا کہ میں بیان کروں گا وہ معنی، میری تفسیر سے قرآن شریف سمجھو. 14 علوم لگیں گے قرآن شریف کے لیے. یہ 14 علوم کیا سکھاتے بیٹھے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو؟ وہ صحابہ جن کو دستخط کرنا نہیں آتا تھا. تاریخ بتاتی ہے کیا باتیں کی جاتی ہیں اور کیا سنتے ہیں. میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو سامنے، میں اکثر سامعین کو دیکھا کرتا ہوں کہ ری ایکشن کیا ہے. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہا ہے، جھکے جھکے بس وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. یہ باتیں چل رہی. آج یہ جو دور آیا ہے جس میں ہم علوم کے اندر سب سے لاسٹ میں دکھائی دیتے ہیں، ان کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ جو بولا جا رہا ہے اس پر ہم نے کبھی عقل نہیں لگائی. جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں یہ شان بیان کرتے ہیں عباد الرحمن کی کہ جب اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کی آیتیں بھی پڑھ کر ان کو سنائی جائیں تو بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گرتے، اس پر مائنڈ اپلائی کرتے ہیں. اور اسی لیے یعقلون و تعقلون سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے. مائنڈ اپلائی کرو، مائنڈ اپلائی کرو. میں بھی کہہ رہا ہوں اس میں مائنڈ اپلائی کرو تو تمہاری روح گواہی دے گی کہ یس یہی سچ ہے اور اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں. ھذا بصائر من قد جاءکم بصائر من ربکم. اس کو اور بھی جگہ ہم دیکھیں، اس لیے کبھی کبھی یہ مضمون ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ قرآن شریف کے اسٹائل سے یہ ہمارا نظریہ صحیح بھی ہے. سورہ اعراف 7 نمبر کی سورت کی 203 نمبر کی آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں صرف اسے فالو کرتا ہوں جو وحی آتی ہے میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ ویژن کھول دینے والی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جس کو ماننا ہو اس کے لیے سراسر اس کے اندر میں ہدایت اور برکت نصیحت ہے. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا شے ہوتی اور الکتاب کیا شے ہوتی ہے. ولیکن یہ تو اللہ کی رحمت ہے، آپ وہاں پر بھی نہیں تھے. وما كنت ساويا في اهل مدینہ تتلو علیہم آیاتنا، جب ہم کلام کر رہے تھے طور پر موسیٰ سے تب بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے. لیکن آج وہ انفارمیشن آپ اس طرح دے رہے ہیں جیسے آپ نے بذات خود اسے دیکھا ہو، اس لیے کہ یہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں میری وحی سے. اس وقت بھی میں رب تھا، آج بھی میں رب ہوں اور ہمیشہ میں ہی رب رہوں گا. یہ بیانات تھے. فرعون سے کیا مکالمہ ہوا. حضرت مریم کی کفالت کے لیے وہ جو کلمے ڈالے جا رہے تھے دریا میں، فرمایا وہاں پر بھی آپ نہیں تھے. یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین وہ دین ہے جو خالق کائنات کا دین ہے اور ہر بشر کو اس پر عمل کرنا ہے اگر بچنا ہے اللہ کے عذاب سے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، پھیلا پھیلا کر ہم اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ اس انسانیت کو یہ تو کہنا ہی پڑے گا کہ درست، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا، اور یہ بیان ہو جائے، ہم بیان کر دیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم استعمال کریں. یہاں تو علم کی ہی تقسیم ہو گئی. بعض علوم بعض کے لیے ختم کر دیے گئے کہ یہ ہم کو دیکھنا ہی نہیں ہے.
بعض لوگوں نے پھر ان سے بھی چھٹی حاصل کر لی کہ بھئی یہ جب اسی میں رہیں ہم کچھ اور گاڑی پکڑ لیتے ہیں. تقسیم علوم یہ ہے ہی نہیں کہیں سے. اور اس کی مثال بھی یہ کہ میڈیول پیریڈ تک 600 سال تک ہماری 26 یونیورسٹیز بغداد، دمشق، قاہرہ کی الازہر، ان میں 50% سے اوپر غیر مسلم طالب علم ہوا کرتے تھے. یہ کیا دین سیکھنے آتے تھے؟ نو، یہ علم تھا ہمارے پاس، اس کے بعد اس علم کو ہم نے کھو دیا، اللہ نے دوسروں کو دے دیا. اب ہمارے بچے ہارورڈ اور کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں. کیسا زمانہ آیا؟ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان علوم کو ہم نے چھوڑا کیوں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب آپ پر وحی کر رہے ہیں اس کو فالو کیجئے. لا الہ الا هو اعرض عن المشرکین، مشرکین کو اگنور کیجئے. اور آگے ایک زبردست آیت آ رہی ہے، یہ اپنے اندر ایک عجیب مضمون رکھتی ہے. اور پتہ نہیں یہ آیتیں، اس میں صرف ایک آیت نہیں ہے قرآن شریف میں، ہمارے جو تھوڑا سا علم ہے اس میں دکھائی جو اللہ نے دیا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ 5 آیتیں انشاءاللہ اس پر پڑھی جا سکتی ہیں کہ اس دنیا کو ہم سمجھیں. یہ دنیا چلاتا کون ہے، کس کی مرضی سے چل رہی ہے، اس دنیا پہ حکومت کس کی ہے، اس کائنات پہ حکومت کس کی ہے، دنیا میں زوال کیوں آتے ہیں، دنیا میں عروج کیسے حاصل ہوتے ہیں، کس سے اللہ تعالیٰ کیوں چھینتے ہیں، کس کو کیوں نوازا کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب چیز ہے اور وہ چیز ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گی. تاریخ، ہم ہسٹورین کی تاریخ، ان لوگوں کی جو تاریخ داں ہیں اپنے آپ کو ہسٹورین کہتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، ایک قول پڑھا تھا میں نے انگریزی میں کہ ہسٹورین وہ شخص ہوتا ہے جو اس وقت تو موجود ہی نہیں ہوتا. ہسٹری وہ لکھ رہا ہے کب کی؟ 500 سال پہلے کی. کوئی 1000 سال پہلے کی ہسٹری لکھ رہے ہیں، کوئی 5000 سال پہلے کی ہسٹری لکھ رہے ہیں. ایسا اور لکھ ایسے رہے ہیں جیسے وہ خود وہاں موجود ہو. ہسٹری پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ اسی کتاب میں اللہ نے ہمیں ہسٹری دی ہے اس دنیا کی، لیکن اس ہسٹری کی ہم کو قدر نہیں ہے. کیا ہوا فرعون کے زمانے میں، نمرود کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت یعقوب کے زمانے میں، ہمیں نہیں معلوم. اور ہم جاتے ہیں ہسٹورین کے پاس جو ایسی ہسٹری لکھتا ہے جیسا خود دیکھا اور وہ کبھی وہاں موجود بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو ہسٹری یہاں بیان کی جا رہی ہے قرآن شریف میں، یہ وہ بیان کر رہا ہے جو خود وہاں تھا اور آج بھی وہ خود ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ خود رہے گا. یہ رب العالمین ہسٹری بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ. اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. یہ جو آیت شریفہ آ رہی ہے اس مضمون کو دیکھنا پڑے گا تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ رب تعالیٰ دنیا کیسی چلاتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. اس دنیا میں ہم فٹ کہاں ہیں تو پہلے ڈھونڈنا ہوگا. ہاں یہ بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی کوئی ٹھیکیداری لے رکھی ہو اپنے ہاتھ میں یا احتساب شروع کر دیا ہو ہم نے لوگوں کا، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ خوشنما الفاظ ہمارے ایجاد کردہ ہیں. قرآن شریف صاف صاف الفاظ میں بیان کرتا ہے. خوشنما الفاظ ہمارے ہوتے ہیں. کبھی ہم کو کوئی شاعر خواب دکھا دیتے ہیں، کبھی کوئی قومی لیڈر خواب دکھا دیتے ہیں، کبھی کوئی لسانی لیڈر ہمیں خواب دکھاتے ہیں. خوابوں کی باتیں قرآن شریف میں نہیں، حقائق کی باتیں ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ وزٹ میں، نیکسٹ ملاقات میں اگلی آیتیں لے لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ دنیا شرک کرتی ہی نہیں. اب مضمون آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ نہ چاہتا تو اس دنیا میں شرک ہوتا ہی نہیں. اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں. اللہ کا پلان کچھ اور ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے اور ہمارا پلان کچھ اور ہے دنیا کو چلانے کے لیے. دیکھنا ہے کہ کامیابی کس میں ہوگی. اللہ صراط مستقیم دے مجھے بھی اور آپ کو بھی. یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ حق ہمیں حق ہی دکھائی دے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. باطل جھوٹ ہمیں جھوٹ ہی دکھائی دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے. یہ نظر میں اگر ہمارے باطل ہی پسند آ گیا ہو تو پھر کون سی طاقت ہے جو ہماری نظر کو اور ہمارے دماغ کو دھوئے گی. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور پناہ تو ہم مانگتے ہیں، مطلب نہیں سمجھتے. روزانہ ایک نمازی آدمی دن میں 30 سے 40 مرتبہ ایک دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم.
اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے یا ہدایت دیجیے. ہدایت کا مطلب ایک کنٹینیو پروسیس ہے جو اللہ کی طرف سے جاری رہتا ہے کہ انسان کے ساتھ اگر وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے، دوسروں کو اب ہدایت دینا ہے. تو میری درخواست ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بند کر دیں. اس میں تو اہدنا الصراط المستقیم میں تو آپ خود دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے صراط مستقیم کی. کوئی صراط مستقیم پر نہیں ہے. میں بھی اس کو تلاش کروں اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، آپ بھی اس کو تلاش کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم.